بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وکما انہ محی الموتى بعدما احیا استحق هذا الاسم قبل احیائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائهم۔ یہ بھی وہی عقیدہ نمبر 13 کی ہی تعبیر و تشریح ہے کہ وکما انہ محی الموتى، کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ زندہ کرنے والے ہیں مردوں کو، بعدما احیا، مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں بعد احیاء کے، بعد ما احیا، بعد زندہ کرنے کے، وہ ہذا الاسم قبل احیائہم، یعنی وہ زندہ کرنے کے بعد بھی اور زندہ کرنے سے پہلے بھی، مردوں کو زندہ کرنے کے بعد بھی، زندہ کرنے سے پہلے بھی، وہ اس جو محیی صفت ہے اس کے ساتھ وہ متصف تھے۔ یعنی جب مخلوق کو نہیں بھی وجود عطا فرمایا تھا اور نہیں بھی ان کو زندگی دی تھی تو اللہ پہلے سے محیی تھے، زندہ کرنے کی صفت کے ساتھ متصف تھے۔ تو ان کو جب وجود عطا فرمایا تو وجود عطا کرنے کے بعد بھی وہ محیی رہے، کوئی نیا اضافہ نہیں ہوا صفت کے حوالے سے، صرف اس صفت کے اثرات ظاہر ہوئے ہیں مخلوق کی صورت میں کہ مخلوق پیدا ہو گئی۔ کذالک، اسی طرح استحق اسم الخالق، ایسے ہی ہے جیسے کہ خالق وہ پہلے سے تھے، پھر مخلوق قبل انشائہم، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی، مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد بھی وہ خالق ہی رہے، تو کوئی نیا اضافہ نئی چیز صفت میں نہیں آئی۔ اچھا، یہ رد ہے معتزلہ پر جو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خالق خود ہے۔ نہیں، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کے خالق ہے۔ اگر بندے کو اپنے افعال کا خالق بنا لیں تو یہ ثانوی درجہ ہوگا، اور وہ بھی مانتے ہیں کہ پہلے خالق اللہ ہی ہیں۔ جب پہلے خالق اللہ ہیں ہر چیز کے، تو ایک چیز کے دو خالق کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ ایک چیز کا ایک ہی خالق ہوتا ہے، کیونکہ کائنات میں رب معبود حقیقی وہ ہے ہی ایک، تو اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو باقی خالقیت مجازی کے اعتبار سے وہ الگ چیز ہے، لیکن خالق حقیقی ہر چیز کا وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو خلاصہ وہی نکلا، اللہ محیی، زندہ کرنے والے اور خالق شروع سے ہی ہیں، قدیمی ہیں، اپنی ذات صفات میں قدیم ہیں، ازلی ہیں، ابدی ہیں اور سرمدی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مخلوق کو زندہ کر کے یا وجود عطا فرما کے وہ محیی یا خالق ہوئے ہوں، ایسے نہیں ہے۔